ہے میری سلما آئے گی وادی میں. Dear viewers, today my contents about the giving informations آج کلاسیکلس اینڈ رومینزمس. آج ہم آپ کو ٹاپک جو ہے کلاسیکلس اور رومینزمس رومانیت کے متعلق بتائیں گے. تو آپ لوگ سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں. یہاں پہ ہوں آپ کو سب سے پہلے کلاسیکلس دور جو ہے وہ یہ اعلیٰ معیار کی اسٹینڈرڈ شاعری کو ہم کہتے ہیں. کلاسک سے نکلا ہے. کلاسک اعلیٰ معیار کو ہم کہتے ہیں, اعلیٰ اقدار کو, اعلیٰ اصولوں کو کہتے ہیں جس میں اعلیٰ درجے کی شاعری کی جاتی تھی. اور یہ کسی زمانے میں یونان میں, اس میں گریکس میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں جس میں وہاں پہ معیاری شاعری کو اس وقت, کیونکہ فوج میں جو لوگ دستے بھرتی ہوتے تھے اس میں تقریباً 700 قیدی جو تھے ان کے لیے اعلیٰ درجے کے ادباء کلاسک قسم کی یونانس میں رومنس کی اصول ضوابط ان کے لیے ڈسپلن تھا, ان کے لیے کلاسیکلس اور اصلی اصول ضوابط ان کی زندگی میں جو تھی اس کے لیے رول ریگولیشنس. کلاسکس اصول و ضوابط ڈسپلنس کو ہم کہتے ہیں اور اس کی کئی الفاظ کے معنی ہیں. کلاسک اصولوں اور ضوابط کو قائم رکھتے تھے اور اس طرح اس کی صفات ہیں, اس کی جوہر ہیں, اس کی خوبیاں ہیں, اس کی تخلیقیات کے لیے کئی فنکاروں نے کام کیا. یونانس میں اس کے لیے کئی ڈرامے بھی اس پہ ہوئے ہیں اور اس کے بڑی مثال جو ہے وہ ہومرس نے ڈرامہ نگارس, ڈرامہ ریٹن ٹو ہومرس, افلاطونس, ارسطو نے بوتیکا میں اس کی اصول و ضوابط کے بارے میں کہا ہے. کلاسک عظیم موضوع کو ہم کہتے ہیں جس میں اس میں 3 چیزیں لازمی ہیں, جس میں موضوع, اعلیٰ قسم کے موضوع, اعلیٰ قسم کا اسلوب اور اعلیٰ قسم کی شخصیت. جو شخصیت وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ یعنی ان میں تینوں کا امتزاج اسلوب ہے اور اس میں شخصیت ہے, اس کا عظمت کا ہونا, اسلوب کا عظمت کا ہونا اور موضوع کا ہونا. اس کے عناصر ادب میں جو اس پہ لکھے گئے تو اس میں جو ہے ادب میں لٹریچرس مہذب پہ لکھا گیا, معاشرے کی عکاسی پہ لکھا, معاشرے کے مسائل پہ لکھا گیا, یہ اس کے اصولوں پہ لکھا گیا. لیکن اس کے خلاف جو ہے کلاسیکلس اعلیٰ اقدار کی اسٹینڈرڈ قسم کی جو شاعری جو اس وقت قبائل میں ہوتی تھی, ارسطو نے اس کو بوتیکا میں لکھا ہے. اور اس کے علاوہ ہومرس کی جو ڈرامہ نگاری میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے خلاف جو تھی وہ رومانیت تھی. رومانیت اس کے خلاف تھی جو حقیقت اور اس کے خلاف ہے. تو اس زمانے میں کیونکہ رومانیت اس کے خلاف بغاوت ہے اور جن رومانیت میں آزادی ہوتی ہے اور اس میں پابندی ہوتی ہے اور اس پہ کئی کتابیں لٹریچر کی. رومانیت میں بغاوت ہوتی ہے, آزادی ہوتی ہے اور انسان فرار ہونا چاہتا ہے, خیالی دنیا میں ہوتی ہے اور فراریت جو ہے رومانیت میں ہی. ڈاکٹر محمد ذاکر نے بھی اس کو اردو ادب میں رومانیت کی صفحہ 14 پہ بھی لکھا ہے کہ کلاسیکلس کی دنیا زندگی جو ہے الگ ہے, لیکن یہاں پہ حسن ہے, یعنی حسن سے فانوس کو یعنی بانٹ کر اصولوں میں جو رومانیت میں تاری ضرب ہوتی ہے. اور اس میں اختر شیرانی نے بھی اس کو جو ہے, اختر شیرانی نے بھی اس کو رومان کو جو ہے انہوں نے جذبات پیش کیا. اور اس کے علاوہ مغرب میں اس کے کلاسیکلس یونانس میں جو ہورس اور کئی دیگر مصنف نے, لیکن مغرب میں اس کا جو تصور ہے 18ویں صدی سے 19ویں صدی میں, 18ویں صدی میں ڈرائیڈنس, پوپس, جانسنس وغیرہ نے یعنی اس کی تخیل کے اندر اس کے اجزاء کی دنیا کو پیش کیا. لیکن دوستو رومانیت رومانزم سے ہے, رومانیت یونانی لفظ ہے اور رومانس عشق محبت کو کہتے ہیں. رومانس بعد میں انگریزی الفاظ چینج ہوا اور اس میں فرانس سے اور کئی اٹلی کی اس کے کئی واقعات. اٹلی میں جو ہے یورپ میں کئی قبائل تھے جو آپس میں لڑتے تھے اور ان قبائل کو, ان جنگجوؤں کو جو جذبہ دینے کے لیے جو نظمیں کہتے تھے. یہاں پہ ہمارے پاس رومانی تنقید بھی ہے, کریکٹرزمس بھی ہے. تنقید پرا کو کہتے ہیں, کھرے کھوٹے کو کہتے ہیں, بال کی کھال اتارنے کو ہم کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ رومانیت تنقید جائزہ ادب میں اس کی خوبیوں خامیوں کو جو ہم پرکھتے ہیں اور اس کی اعلیٰ اصول ہوتے ہیں, اس کی مختلف قسم کے اصول اقسام سے ہیں. اور رومانس میں اس کی کئی لوجیکل ہیں. یہاں پہ 1675 میں فرانس میں اس کا انقلاب آتا ہے. پھر اس کے علاوہ 1778 میں فرانسیسی اکیڈمی میں اس کی لغت میں جو ہے کلاسیکل سے ہٹ کر جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اس میں اس کی تعریف ہے. رومانوی تنقید رومانیت
جو ہے یہ الگ ہے. رومانس عشق و عاشقی کو کہیں معنی کرتے ہیں، لیکن رومانس میں ذہنی حقیقت سے یعنی جس میں جو ہے ذہن سے ہٹ کر جو ہے جس میں جذبے تخیل کی دنیا جو حقیقت کے بجائے یعنی خواب و خیال کی دنیا، دلکش دنیا، حسین دنیائیں، خواب و خیال کی دنیاؤں کو جو ہے جگہ دینا اور دلکش واقعات حسن کا بیان حقیقت نگاری کی یہ ضد ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی معاشرے حقیقت کے خلاف ہے. اور ریئلزمس اس کے کیونکہ ریئلزمس حقیقت نگاری میں جو ہے وہ معاشرے کے مسائل، سوسائٹی کے موجودہ حالات کو ہم پیش کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ دوستوں ریئلزمس میں جو ہے یہ اس سے الگ ہے کیونکہ اس میں فراریت ہوتی ہے. رومانیت میں جو ہے تحریک ہوتی ہے جس میں خواب و خیال کی دنیا، جس میں اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے. اس کے کئی ادوار جو ہے شاعری میں انگلش میں جو ہے اولڈ انگلش، مڈل انگلش اور نیو انگلش میں. اولڈ انگلش میں 1600 سے 1785 تک، اور پھر جو رومانی دور میں 1785 سے 1832 تک جو ہے کئی اس میں جو ہے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. لیکن اس کے کئی دورس میں مغرب میں اس کے وکٹوریہ دور، ایڈورڈ دورس، اس کے علاوہ کئی اور ادوار میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے جس میں شاعر رومانیت کے جو ہے کلاسیکلس، کیونکہ وہ کلاسیکلس اپنے زاویے کو سوچتے ہیں اور اس کو کلاسیکل اس وقت سے جو یونان سے آئے ہیں گریکس میں وہ زیادہ سوچتے تھے اصولوں قواعد کو، لیکن اس کو خلاف جو قلم اٹھانے والے تھے وہ روسو تھے. انہوں نے کلاسیکل آزادی کے خلاف، کیونکہ انسان آزاد پیدا ہوا اور وہ پابند زنجیروں کا ہے اور زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے اور طرح طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. تو اس میں کہیں جو ہے اس نے انسانی آزادی کے لیے فراریت چاہی اور اس کے لیے سول لبرٹی، انسانی بہتری کے لیے کئی آوازیں اس کے لیے اٹھی ہیں. اس علاوہ 1800 کئی اور شعراء نے بھی اس پہ قلم اٹھایا. 1785 سے 1832 میں کوئی شعراء کہتے ہیں اور کچھ ادیب اس کے بارے میں 1790 سے لے کر 1830 تک دور کہتے ہیں. لیکن اس کو کئی مصنف نے، شعراء نے، ورڈز ورتھ نے اور کئی دوسرے شعراء نے، ورڈز ورتھ، کولریج نے اس کا ایک مجموعہ جو ہے 1798 میں پیش کیا. اور اس کے علاوہ اس کی دوسری کتاب جو اس کے علاوہ اور ایک کتاب ہے جس میں لیریکلس وائلٹس میں بھی اس کو ورڈز ورتھ نے پیش کیا. اور اس کے علاوہ کولریج نے، اور اس کے علاوہ شعراء نے اس کو جانسن، ملٹن، ڈریڈنس اور پوپ، شیلے وغیرہ نے بھی اس پہ قلم اٹھایا. ولیم بلیک ملس، ورڈز ورتھ، کولریج اور بائرنس، شیلے وغیرہ نے جو ہے اس پہ قلم اٹھایا. اور اس کے علاوہ یعنی اس کے خطابات میں خیال و حقیقت سے فراریت اور خیالوں کی دنیا میں جو ہے رومانیت میں لوگ ہوتے ہیں، یعنی زندگی فراریت ہوتی ہے اور وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں اور اپنی دنیا میں رہتے ہیں. حسن جمال خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، حسن جمال ان کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ جذبات محبت کو فروانی دیتے ہیں، حسن فطرت کو، مناظرت کو لکھتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ ولیم ورتھ نے نیچر پہ بہت زیادہ لکھا ہے جس میں قدرت کے مناظر کو اس نے، ورتھ نے تنقید پر بھی بہت زیادہ کتاب، انہوں نے جو رومانس کی تنقید پر بھی کتاب لکھی ہے جو عام لوگوں کی وہ نیچرز کو زیادہ پیش کرتی ہے. قدیم تصورات کو انہوں نے بڑی نازک خیالی سے پیش کیا اور خوبصورت دلکش مناظر کو انہوں نے حقیقت کے ساتھ پیش کیا. آج کی دنیا میں جو ہے ورتھ کی فطرت پہ لکھا ہے. اس کے علاوہ فطرت کو اور انسان کے درمیان ہمانگی کو انہوں نے پیش کیا. اور اس کے علاوہ کئی انسانوں نے جو ہے اس کی زندگی کو جو ہے پیش کیا جس میں احساسات اور جذبات کی قدردانی ہوتی ہے، ماضی کی قصے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تکلف پر تکلف الفاظ کی جگہ جو ہے انسان نے اپنے کافی ردیف کے طور پر سادہ سلوک کا استعمال کیا، سادگی کو برتا. اور اس کے علاوہ نیچرز کو انہوں نے بتایا، اس کا حسن کا سادگی کو ان کے ہاں دمکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ورڈ کہتے ہیں کہ یہ اس کا اسلوب سادہ ہوتا ہے اور سادہ سوچ اور سادہ اور عام لوگوں کی یہ شاعری ہے اور سادہ لوگ سادہ مزاج جو ہے شاعری میں لاتے ہیں. ورڈ نے کئی نظموں پہ بھی اس کا لکھا. ورڈ نے ملٹنس نے نیچرز اور سے متاثر ہو کر یعنی آزاد جھلک کو انہوں نے دکھایا اور اس میں کئی نظر میں پبلکس میں اور کئی پبلک ورکس میں انہوں نے جو ہے اس پہ انگلیاں اٹھائیں. اور اس کے علاوہ کولریج نے آبتاب سے نوازا. اس کے علاوہ کئی مصنفوں نے کولریج نے اس پہ تنقید پہ
ज़िंदगी के ड्रेडन्स ने और कई यानी बायोग्राफिया में इनकी तनकीद पे कलम उठाया, और कई शायरों ने कोलरिज और शेक्सपियर्स और उसके अलावा वर्डवर्थ ने तख़य्युल की दुनिया से जो है कदीम फ़नकारी क्लासिकियत रोमानियत कोलरिज वर्डवर्थ ने जो नज़रियात पेश की। लेकिन क्लासिकियत इससे पहले जो थी वो शेक्सपियर्स वगैरह के दौर में रही। और उसके अलावा यहाँ पे हिंदुस्तान 18वीं सदी में जो इंग्लिस्तान में इसकी जो है माहिर तनीम्स ने इस पे कलम उठाए, और कई बानियों में जो 18वीं 19वीं सदी में जो है कई कोलरिज और कई दूसरे फ़िलासफ़र्स ने इस पे कलम उठाया, जो इसके जज्बात और एहसासात की उन्होंने निकासी की, वर्डवर्थ कोलरिज वगैरह ने। उसके अलावा हिंदुस्तान में इसके असरात 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बहुत मज़ालिम की, और 1857 के बाद रोमानियत की फ़िज़ा जो है अलीगढ़ तहरीकें जो यहाँ पे सर सैयद के रफ़क़ा ने जो इसके ख़िलाफ़ एक जो इसकी पूंडी तहरीरें थी उनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई, तो वहाँ से रोमानियत का जन्म हुआ। और सर सैयद के रंगीन दौर से क्योंकि मोहम्मद हसन आज़ाद और दूसरे अदीबों ने जो है हिंदुस्तान में आब हयात और अंजुमन पंजाब अंजुमन हिमायत इस्लाम और कई दूसरी तंजीमों ने, उस वक़्त कई तंजीमें थीं जो इसमें उसके अलावा अख्तर शेरानी और दूसरे शायरों ने, और उसके अलावा जो इसका रिसाला मोज़द में इल्म इक़बाल ने भी जो है रोमानियत की झलक है जो सर अब्दुल कादिर ने लिखा है। और उसके अलावा टैगोर ने इसके तर्जुमे की, जो आला अकदार में टेनोर ने इसमें रावतनाथ टैगोर ने इसमें नावल भी लिखे, और इस पर बायोग्राफी भी, और इस पर कई नसर पे भी लिखा गया। आज़ाद ने भी इस पे लिखा, आज़ाद ने इन पे बहुत ज़्यादा कलम उठाए। तो दोस्तों ये क्लासिकियत और रोमानियत पे और भी रहते हैं। शेरानी ने अख्तर शेरानी ने भी लिखा है सलमा और अज़रा के नाम से अख्तर शेरानी ने, और उसके अलावा जो है अख्तर शेरानी ने सुना है कि मेरी सलमा आएगी वादी में, इस पे उसने कलम उठाया। अख्तर शेरानी की अज़रा सलमा उन पे उन्होंने, और उसके अलावा जो है सजाद हैदर यदन की किताब गुलिस्तान उसमें भी इसका झलक है। उसके अलावा प्रेमचंद के नावलों में भी आप देखें जो गोदान है उसमें भी इसकी झलक नज़र आती है, रोमांस की। उसके अलावा कई और प्रेमचंद के जो नावल है कफन उसमें भी उन्होंने दिखाया, और उसने देहाती ज़िंदगी को हकीकत की रियलिटी को जो है उन्होंने पेश किया है। रियलिटी की तरफ वो जाते हैं, यानी हकीकत पसंदाना उनका है। सजाद हैदर यदन में 1906 में जो है इसका जो खालिस्तान गुलिस्तान जो है वो उन्होंने जो है तुर्की तराजम करके जो है इस बुक्स को लिटरेचर्स को उन्होंने पेश किया। और उसके अलावा सजाद की कई तहरीरों में जो है उनका हुस्न है, हुस्न और के साथ हकीकत पसंदी है, और हुस्न को खूबसूरती को दिलकश को उन्होंने पेश किया। उसके अलावा अख्तर शेरानी अबू कलाम आज़ाद मौलाना आज़ाद निरंग ख्याल और कई तहरीरों में जो है ये सारी मगरबी मशरक़ी जो है रोमानियत की तहरीक हैं जो इन्होंने लिखा। और उसके अलावा याद रहे कि जोश मलिक आबादी ने जो इस पे डॉक्टर इबादत बरीरी ने लिखा कि जोश जो है ने हकीकत और उसके अलावा रोमानियत और उसके अलावा इनकलाब को सामने लाकर जो है हकीकत के शायर हैं जो उसने हुस्न के साथ साथ मेरा इनकलाब मेरा नारा इनकलाब इनकलाब यानी उसने रोमानियत को पेश किया जोश मलिक आबादी ने। उसके अलावा हम यहाँ पे रोमानियत की मशरक़ी कई हैं जो इस्तिलाहें हैं, अख्तर शेरानी हो गया, जोश मलिक आबादी हो गया और कई दीगर शुअरा ने जो है इस पे कलम उठाए। तो आज के लिए जो है आपको रोमानियत और क्लासिकल्स अदब्स के मतलब जो मेरे पास मालूमात थी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, टेंशन लेस प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक्स। और स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, आपको किसी को वीडियो पसंद आए तो व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको PDF में भिजवा सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अदब को जो है परवान चढ़ाएँ। थैंक फॉर वॉचिंग।